اس قوم کے بیٹوں کا بس یہی کام ہے کہ رات کو ہیڈ فون لگا کے رات بھر گانا سنیں، منہ میں گٹکھا کھا کر کے بدتمیزی سے بات کریں۔ اس محلے کے ہمارے بزرگ بیٹے ہیں، ایک وہ دور تھا اگر کوئی لڑکا سگریٹ پی رہا ہو، محلے کا کوئی بڑا بوڑھا گزر رہا ہو، اس بڑے بوڑھے کو دیکھ کر کے سگریٹ پھینک دیتا تھا۔ ہمارے محلے کے دادا جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں، ان کے سامنے ہم سگریٹ نہیں پی سکتے، ان کے سامنے ہم گٹکھا نہیں کھا سکتے۔ ایک وہ دور تھا، اور آج ایک وہ دور ہے کہ لڑکے موبائل پر بیٹھ کر کے فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گالی گلوچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکھا کھا رہے ہیں۔ محلے کے بزرگ، محلے کے بوڑھے وہاں سے گزرتے ہیں اور چپ چاپ سر جھکا کر کے گزر جاتے کہ کوئی دو چار کمنٹ ہم پر نہ ہو جائے، دو چار جملے ہم پر چھیٹا کشی نہ ہو جائے، اپنی عزت بچا کر کے سر جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں کہ بزرگوں کو سنبھل کے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اب بچے ہر بات کا جواب پلٹ کر کے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی قوم کے بیٹوں پر بھی آپ توجہ دیجیے۔ مسئلہ صرف بیٹیوں کا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس پر ضرور تقریر کیجئے گا، مبارک پور میں بڑے کیس ہو رہے ہیں، مئو میں بڑے کیس ہو رہے ہیں، اور درد اس بات پر ہو رہا ہے کہ کل ان گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی تھیں جہاں پردہ نہیں تھا، جہاں گھر میں داڑھی والے نہیں تھے، جہاں گھر میں نمازی نہیں تھے۔ اب ان گھروں سے یہ واقعات ہو رہے ہیں جہاں راتوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے، جہاں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں گھر سے کوئی لڑکی بغیر نقاب کے نہیں نکلتی، آج ان گھروں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی، شرم کی بات یہ ہے۔ اور میں بتاؤں، یہ لڑکیاں جو آج جن کے قدم بہک رہے ہیں، ہمیں صرف ان لڑکیوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے لڑکیوں کا باپ کیسا ہے، لڑکیوں کا بھائی کیسا ہے، لڑکیوں کے گھر میں جینٹس کیسے ہیں۔ آپ آم کے ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں توڑ سکتے میرے بھائی۔ گھر کے گارجین اور گھر کے مردوں کی تربیت، ان کے ذریعے گھر جنم لیتا ہے اور گھر مضبوط بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے ملاپ کے، بغیر مرد کے ملاپ کے حضرت مریم پریگننٹ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا ان کو۔ دنیا اس بچے کو عیسیٰ مسیح کے نام سے جانتی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے ماں نے ان کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر کے جب اپنی قوم کے پاس سے گزری تو قرآن کہتا قالوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ لوگوں نے جب مریم کی گود میں دودھ پیتا بچہ دیکھا، کہا اے مریم ابھی تو تیری شادی نہ ہوئی تھی، ابھی تو کسی کے نکاح میں نہ آئی تھی، اے مریم یہ پاپ تو کہاں سے لے کے آئی؟ اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر لیا؟ علماء کہتے ہیں یہاں قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا، حضرت مریم کے کوئی بھائی ہارون نام کے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ اگر بھائی نیک ہو، بھائی دیندار ہو، بھائی کے چال چلن ٹھیک ہو تو بہن کے قدم کے بہکنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر بہن کے قدم بہک رہے ہیں سمجھ جاؤ گھر میں بھائی گڑبڑ ہے۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، اے مریم تیرا باپ تو برا نہ تھا۔ اگر باپ شریف ہو، اگر باپ سیدھا سادہ ہو، اگر باپ نیک ہو تو اولاد کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مریم تیرا باپ بھی گڑبڑ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا مریم وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، تو کیسے بد چلن ہو گئی؟ اگر ماں صحیح ہو، اگر باپ صحیح ہو، اگر بھائی صحیح ہو تو بیٹیاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، لڑکیوں کو ہم بعد میں کوسیں، پہلے ہم ایک گارجین کی ذمہ داری ہم کس حد تک نبھا رہے ہیں ہم اس پر غور کریں۔ ابھی ہمارے بڑے ابا کا انتقال ہوا، پرسوں 3 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے والد، ہمارے والد کے سب سے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، جو ہم لوگ بڑے ابا ان کو بولتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بڑے ابا کے لڑکوں نے ہم سے کہا مولوی صاحب ہم اپنے ابا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اولاد کے اندر یہ فکر ہو کہ باپ کی زندگی میں بھی انہوں نے باپ کی خدمت کی، اور باپ کے انتقال کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اولاد کو ایسا بناؤ کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ آپ کی خدمت کرے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ کرے، آپ کے لیے دعا کرے۔ جس اولاد کے لیے آپ نے زمین اور جائیداد بنائی، جس اولاد کے لیے آپ نے پراپرٹی بنائی، اگر وہ اولاد اس لائق نہیں ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ کھڑی ہو کر کے پڑھ سکے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے بے اولاد مر جانا بہتر ہے میرے بھائی۔ بے اولاد مر جاؤ، مگر ایسی اولاد مت چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے حق میں دعا بھی نہ کر سکے۔ اور ایک بات کان کھول کر کے سن لو، آج لوگ اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں تو گورنمنٹ ٹیچر ہوں، ہمارے یہاں LIC والے دوڑتے رہتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی کتنی بیٹیاں؟ میں نے کہا 3 بیٹیاں ہیں۔ ارے آپ بیٹی کے باپ ہیں؟ اچھا، بیٹی کے باپ پر سماج اتنا مینٹل پریشر ڈال دیتا ہے، بیچارہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں، باپ ٹینشن میں رہتا ہے۔ اب LIC والے دوڑتے ہیں، اچھا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ ارے تو آپ کو یہ پالیسی لے لینی چاہیے، آپ کی بیٹیاں جب کل 20 سال کی ہو جائیں گی، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، شادی کرنا ہے۔ بیٹیوں کے لیے آج لوگ LIC لیتے ہیں، بچوں کے لیے لوگ زمین جائیداد خریدتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ اپنی اولاد کے لیے یہ ہے میرے بھائیوں، کہ اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے کردار کو اچھا بناؤ۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، اللہ کی قسم آپ کی اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس تھے، مکھی چوس تھے، بڑے بخیل تھے۔ یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، بستی میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں ایک دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا دیوار، ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اللہ نے ان کو جسمانی اعتبار سے طاقتور بنایا تھا، انہوں نے ہاتھ سے اپنے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر آپ اگر چاہتے تو ان سے پہلے پیسہ لے لیتے، ان سے مزدوری لے لیتے، یہ بڑے بخیل لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو ایک گلاس پانی تک نہ پوچھا، آپ نے فری میں ان کی دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ جب حضرت خضر نے اپنے اس کام کی حقیقت بیان کی کہ یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، ان کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اے موسیٰ ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا، بہت متقی انسان تھا، نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا، قوم کے لوگ لوٹ کے چلے جاتے۔ اللہ نے اس نیک باپ کے بچوں کا خزانہ لٹنے نہ دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے دیوار کو گرنے سے بچایا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں ہے، بچے نیک نہیں تھے، بچوں کا باپ نیک تھا۔ میرے بھائی آپ اگر نیک ہوں گے، آپ دیندار ہوں گے، آپ متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی زمین و جائیداد کی حفاظت کرے گا۔ بنارس کے ایک بہت بڑے ویاپاری کشمیر جاتے ہیں، آج سے 30-40 برس پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے خاندان کے تھے، بڑے خاص تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ کشمیر جاتے ہیں بزنس کے سلسلے میں، کشمیر جاتے ہیں، راستے میں ٹرین میں ایک آدمی ملتا ہے، چکنی چپڑی باتیں بنا کر کے ان کو اپنے فیور میں لے لیتا ہے، اور حاجی صاحب بیچارے اتنے امپریس ہوتے ہیں اس نوجوان سے، کشمیر میں جب وہ جاتے ہیں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اس نوجوان کو بھی ہوٹل میں اپنے کمرے میں ٹھہرا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کسی پر آنکھ موند کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر بھی آنکھ موند کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔